بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وقال تعالی فی موضع آخر فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ گرامی قدر بزرگوں، معزز سامعین، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے مجھے اور تمہیں اصلاحی مجلس کی نسبت پر ہمیں یہاں سب جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، بیٹھنے اٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اس میں جو لوگ جس طریقے سے بھی حصہ لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اس کے جان مال وقت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بے انتہا قبول فرمائے، سب کو اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری، ناموری، شہرت سے، نفس پرستی سے، حب جاہ سے، حب باہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اپنی یہ اصلاحی مجلس ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ظاہری اور باطنی۔ اور اصلاح کا مطلب جیسے بار بار بتلایا ہوں کہ بھائی ریپیری کرنا ہوتا ہے، درست کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہے، ہم ظاہر میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ الگ ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں ہمیں جیسے ملنی چاہیے وہ ملتی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ ہم لوگ نفس اور شیطان کے دھوکے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری صحیح اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بہت سارے وجوہات میں سے تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری یہ جو اصلاحی مجلس میں جو باتیں آتی ہیں کہ جیسے اصلاحی مجلس میں باتیں عام طور پر جو آپ لوگ سن رہے ہیں، جو پرانے ساتھی ہیں، حضرات ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس مجلس میں زیادہ تر گناہوں سے بچنے بچانے کے متعلق ہی بات ہوتی ہے۔ اور اخلاقیات میں سب سے اہم مین پوائنٹ یہ کہ بھائی میری ذات سے کس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور کوئی تکلیف دے رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ان میں سب سے اہم جو باتیں ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بہت اہمیت والی تعلیم ہے اس کی، لیکن ہمارے نزدیک اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے۔ اس کے جو فضائل ہیں، جو گناہوں سے بچنے کے متعلق جو فضیلتیں اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلائی ہوئی ہیں، وہ فضیلتوں کا ہمارے سامنے کبھی تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا ماحول، معاشرہ، باہر جو فرنٹ سرکل ہے ہمارا، ایک بیٹھک اٹھک جو ہمارا بچپن، جوانی، بوڑھاپا ایسے لوگوں کے ساتھ گزرا ہوا ہے جو ہمیشہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بہتان، بدنگاہی، بد نظری، یعنی گناہوں کے ماحول والی مجالس ہیں ہماری۔ تھوڑے میں اپنے سمجھنے کے لیے بیٹھک اٹھک اپنی، اور گھروں میں بھی وہی ہے اور باہر بھی وہی ہے، الا ماشاء اللہ جو حقیقت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہوئے آیا ہے اس کو اس کی باتیں کا بڑا چسکا لگتا ہے، دلچسپی لگتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور اگر ہمارا ماحول معاشرہ یہی ہے، بس بیٹھنا اٹھنا ایسے، کبھی تو بھی ہم ایسے سنتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ نہیں بولنے کا، غیبت نہیں کرنے کا، یہ ہاں ٹھیک ہے ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے تو اس کے سوا چلتا نہیں ہے۔ ہمارا یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اب وہ یہ قرآن اور حدیث کے بالکل اپوز ہمارا قول ہے، ہماری بات ہے، ہمارا عمل ہے۔ یعنی اللہ رسول جس چیز کو مت کرو بول رہے ہیں، ہم اسی کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہمارا بچپن، ماحول جو ہے نا، دوست، فرنڈ سرکل، یہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسی باتیں آپ ان کو منع کرتے ہیں تو ذرا اچنبھا لگتا ہے، اور جلدی طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتے اپن جلدی اس بات کو۔ ہماری زبان میں آج کل کے ماحول کے حساب سے یعنی اس کی طرف دماغ جلدی مائل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاق ہے، اچھی بات ہے ہمارا، لیکن وہ ابھی ایسا ہو دیکھ کچھ چلتا نہیں رہتا، ایسا ہمارا ایک قول ہے، ہم اس طرح کہتے رہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ جو سوچ ہے، یہی سوچ نے مجھے اور تمہیں مارا ہوا ہے۔ ہم نفس پرست بن گئے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں۔ اب اس کے لیے
بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سمجھانا پڑتا ہے، بہت بولنا پڑتا ہے۔ جیسے گناہ کے بارے میں اتنا کوئی زیادہ ہم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب جو غلط چیز ہے اس پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کھیت میں کام کرنے والے کو کھیتی جو بنانا ہوتا ہے نا، تو اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہل چلانا پڑتا ہے، نانگر مارنا پڑتا ہے، اس میں سب گھاس پھوس سب نکالنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب وہ فصل دیتی ہے۔ اب ہمارا ایسی بنجر، ہمارا دل دماغ بنجر علاقے میں ایسا ہو جیسا ہے نا، غلط ماحول، غلط صحبت، ہمیشہ 24 گھنٹے گانے گلوچ جو ہے تصاویر اور گالی گلوچ کا ماحول، گناہوں کا ماحول، جھوٹ کا، غیبت کا، حسد کا، کینہ کا، بغض کا، غصے کا ماحول، ضد بندی کا، بات نہیں ماننے کا، ایسے ماحول میں اپن بڑے ہوئے۔ تو یہاں جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی سے جو بولا جاتا ہے نا، وہ جلدی دماغ میں وہ آتا کب ہے، وہ پرکھتے ہیں ہمارے دماغ کو۔ پڑھتے کیا پڑھتا اچھا تو اپنے کو اسے ایکسیپٹ کرنے کا اور لینے کا، لیکن باہر کیا چلے سا ہے، باہر ماحول کیا چلے سا ہے، اس کے حساب سے تم اس کو آزماتے ہو، اس کو وہاں کیا کرتے ہیں معاملات میں لگا دیتے ہو کہ بھائی وہاں باہر کیا چل رہا ہے، اس کے وہ اگر ہمارے باہر ماحول میں فٹ ہوتا چاہیے، سوٹ ہوتا چاہیے تو اپن لینے کا، نہیں تو لینے کا۔ یہ ماحول میں اگر ایسا رہا چاہیے تو ہماری کبھی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ یہ سیدھے سیدھے میں آپ کے معاشرے کے اندر رہ کر کے میں معلوم پڑا ہے، ایسا ہی ماحول ہے کہ اسی میں بڑے ہوئے آپ، چھوٹا بڑا عمر جوان بوڑھا اسی میں ہوا۔ اب اس کو بولا جاتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنے کا، تو اس کو پڑھتا نہیں، پڑھتا ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے، ارے جھوٹ بولے تو چلتا سے نہیں، انہیں کیا بولتے ہیں، انہیں بیٹھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کو بولتے ہیں، جاتے ہیں، ان کا کیا لوگ بیٹھے ہیں، اپنے بولنا پڑتے ہو آپ لوگوں کو، تو وہ بغیر چلتا نہیں۔ یہ ماحول ہے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کا دعویٰ ایسا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر نہیں چلتا، ہم بھی کہتے ہیں کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں بول رہا ہوں، کیا ہمارے باپ دادا نے بولے؟ کون بولے؟ اللہ نے اور اس کے رسول بول رہے ہیں کہ بھائی اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، غیبت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اور ہمیں نہ اس کے بعد جب تک اپنے کو اس پر چرچا نہیں کرتے کسی کے متعلق جب تک اپن کھچڑا نہیں کاٹتے ایک دوسرے کا، تو تک اپنے کو چلتا نہیں ہے۔ اسی طرح حسد ہے، غیبت ہے، بد نگاہی ہے۔ اب یہ نگاہ کا مرض ہے، کتنا عام ہو گیا ہے، بچانا ہمارا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ہم بولے بھائی یہ نگاہ کی حفاظت کرنا فرض عین ہے، اور اگر بد نگاہی کریں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں نور نہیں پیدا ہوتا، روحانیت نہیں آتی، اور جو ہے عبادت جتنے اپن کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں بنتی ہے۔ اب یہ بولے تو جلدی آتا نہیں، اب اس سے یہ آدمی جس کے اندر بھی یہ مرض ہوگا بد نگاہی کا، وہ کبھی بھی آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام متفقہ طور پر تمام صوفیہ اکرام کا فیصلہ ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کو ولایت حاصل نہیں ہو سکتی جو آدمی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اب یہ جلدی باتیں آتے نہیں، ان کو کیا چلتا ہے، اپنا گھر میں بیٹھے جگہ سب چلتے ہیں، دیکھے تو چلتے ہیں، کیا کرے ہونا کیا ہونا کرے تو چلتے ہیں۔ یہ اگر ایسا ماحول آ جائے گا، پھر میرے بھائی ابھی جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے، اس لیے کہ ان باتوں کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ جیسے گزشتہ مجلس میں جو لوگ تھے ان کو معلوم ہے، میں نے بتا دیا تھا، مثال دے کر سمجھایا تھا اگر ذہن میں ہے تو، کہ کسی چیز کے نقصانات کا علم ہونے کے باوجود اگر وہ آدمی اس نقصان کے چیز کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں وہ آدمی کیسا ہے؟ جیسے ادھر کرنٹ لگتا ہے اسے معلوم ہے، پھر بھی ہاتھا لگاتے جاگو، تو اپن وہ آدمی کو کیا بولیں گے؟ بیوقوف بولیں گے، عقل مند ہے گا، کیا بولیں گے اس کو؟ ایسے ہی سانپ کے زہر کا علم ہے، زہر کھاتوش کر بولا ہے تو اسے کیا بولا اپنی تھا؟ اب معلوم ہے نقصانات کا، تو اس سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمیں بولا گٹکے کے نقصانات کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی گٹکے کے نقصانات کا علم ہے نا، کیا نہیں ہے؟ پھر بھی اگر انہیں کھاتا چنگا تو اب اس کو اپن کیا بولیں گے؟ عقل مند بولیں گے نا، نہیں اچھا ہے بولیں گے اسے،
کیا بیوقوف بولیں گے بولیں گے نہیں. تو ایسے ہی ان چیزوں کے نقصانات کا، ان گناہوں کے نقصانات کا علم ہونے کے باوجود اگر میں اور تم وہ اللہ کے رسول کے اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا بولا جائے گا؟ ہمیں کیا بیوقوف بولے جائیں گے؟ کیا بولیں گے ہمیں؟ جو بتایا نا کہ بھائی آدمی کو گناہوں کے نقصانات کا علم ہونے کے باوجود اگر اس کو استعمال کرتا ہوگا تو بیوقوف کہا جائے گا. جیسے پہلے مثال دیا تھا، 1000 بسکٹ کی دعوت دی جائے آپ کو اور اس میں کہا جائے کہ بھائی 1000 بسکٹ ہیں، اس میں ایک بسکٹ میں زہر ملا ایسا ہے اور کھاؤ. تو کون سے بسکٹ میں معلوم نہیں ہے، تو کوئی کھائے گا اس کو؟ تو ایک بسکٹ میں زہر ملانے کی وجہ سے 999 بسکٹ ضائع ہو گئے. کون کھانے تیار نہیں. ایسے ایک گناہ ہماری عبادت میں شامل ہو گیا تو ساری عبادت ہماری ضائع ہو گئی، کچھ کام کی نہیں بنتی ہے، یہ یاد رکھیے آپ. اور ہمیں مسلسل جو گناہ کیا جاتا ہے اس میں توبہ نہیں کی جاتی ہے، بچتا نہیں آدمی، تو جتنی عبادت کرتا ہے اس کا کوئی بھی فائدہ ثمرہ نہیں ملتا ہے. یہی تعلیمات تمام بزرگان دین کے شعبوں میں جس لائن کا بھی جو شعبہ ہو وہی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن بس صرف اصطلاحات سب کے الگ الگ ہے. مدارس ہو، خانقاہ ہو، جماعت ہو، دین کا ہر جو بھی کام ہوگا وہ یہی سمجھاتا ہے کہ بھائی تمہارا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے. یہی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، گناہوں سے جو آدمی بچتا ہے اس کا بہت بہترین تعلق اللہ تعالیٰ سے رہتا ہے. اسی چیز کی تعلیم چاروں سلسلے کے بزرگوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ دی جاتی ہے. پیری مریدی کا جو سلسلہ آپ سنتے ہیں، جیسے نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، ہمارے جامعہ خیرالعلوم میں یہ سلسلے چلتے ہیں. وہاں اعتکاف کا سلسلہ چلتا ہے الحمدللہ. تقریباً الحمدللہ اللہ کے فضل سے 27-28 سال سے یہ سلسلہ ہمارا وہاں چالو ہے. وہاں ہم بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو، وہاں ہمارے ذمے میں رہتا ہے سب کچھ، اللہ نے دیا ہوا ہے ذمے میں. تو وہ چاروں سلسلے کے بزرگان دین کا ایک سلسلہ چلتا ہے، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو. چاروں سلسلے کی تعلیمات تو آپ دو بزرگان دین کے، دو اللہ والوں کی دو سلسلے کی تعلیم عام طور پر سنتے ہیں آپ، جیسے نقشبندیہ ہے اور چشتیہ سلسلہ ہے. ان سلسلوں کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج وہ بھی آپ کو جو سمجھا رہا ہوں بہت بڑے اللہ والے کی ایک بات ہے جن کو تم اور ہم جانتے ہیں، سمجھے نہیں، لیکن مانتے نہیں اپن ان کو، یا مانتے ہیں اور ان کی مانتے نہیں ہیں. ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں. اب میں آپ کو انہی کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کو آپ سب جانتے ہیں، سب مانتے بھی ہیں، اور ان کا نام ہے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہیں؟ نام سنیں کیا؟ نام سنیں نا بھائی، غوث پاک رحمۃ اللہ نام سنیں. ایک زمانہ تھا کہ انہی کے نام پر سب کھاتے پیتے تھے سب ایک زمانے میں. الحمدللہ بھی بہت ساری چیزوں میں فرق آ گیا ہے، اور بھی بہت سی جگہ پر کر رہے ہوں گے. ان کے سلسلے کی تعلیمات کیا ہے آپ اور ہم نہیں جانتے ہیں. ان کے اصل ان کا نام کیا تھا، ان کے ابا کا نام کیا تھا، ان کے کتنے پیر تھے، ان کے استاذ کتنے تھے، ان کے اولاد کتنی تھی، ان کے بیویاں کتنی تھی، ایک کب پیدا ہوئے، کہاں انتقال ہوا، کب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے انہوں نے کیا نصیحت کرے اپنے اولادوں کو، کیا باتیں بتائی، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ والے لوگوں نے ان کی کتابوں کو لکھا، محفوظ رکھا، اور آج ان کے عربی سے ترجمے کیے ہوئے ہیں، ہمیں بتایا اور ہم نے ان کی کتابوں کو تحقیق کیا. بہت بڑے اللہ والے تھے نا، تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تھے. اللہ والوں کی باتیں اللہ والوں کے، اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اس لیے آپ کو ان کی باتیں سنا رہا ہوں. دماغ میں ہمیں کیا بولا بھائی؟ اللہ کے نیک بندوں کی باتیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہم سب اللہ کے بندوں تک ان کی باتیں پہنچ جائے، اور ان کی باتیں پورے قرآن اور حدیث کا پورا خلاصہ اور نچوڑ ہے. وہ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے بات نہیں بتلائی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، سب لوگ جانتے ہیں.
ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کچھ معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے کہاں ہوئی؟ گیلان میں کیا بغداد میں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ بغداد میں بغداد کے پاس میں ایک گاؤں ہے گیلان، وہاں ہوئی 470 یا 71 ہجری میں، 400 ہجری تقریباً ابھی کے 800 ساڑھے 800 سال ہوتے ہیں غالباً، مجھے تو حساب نہیں آتا، میں حساب کتاب بے حساب آدمی تو آتا نہیں، حساب نہیں آتا ہم لوگ تو اس زمانے میں پیدا ہوئے۔ اب اتنے بڑے اللہ والے، ان کے ماں باپ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے؟ مادرزاد ولی پیدا ہوئے وہ، یعنی ماں کے پیٹ سے ولی ولایت کے درجہ لے کر آئے تھے۔ ویسے ان کے وہ بہت سارے کرامتیں ہیں، ان کی بہت ساری باتیں بھی ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو چاند پر ایک رمضان کو پیدا ہوئے، کتنے؟ یکم رمضان المبارک کو۔ تو آپ جس وقت چاند دیکھتے ہیں نا، ابھی ربیع الاول کا چاند دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ کہاں کون دیکھنا رمضان تو نہیں ہے نا ابھی، تو ربیع الاول کا چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کون سے مہینے کا چاند دیکھنے تو ہر مہینے کا دیکھنے کا چاہیے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے ضروری رہتا ہے۔ کون دیکھتے؟ کچھ پڑی نہیں ہے، بس ہمارا ایسا ہی ماحول ہے۔ ربیع الاول تو چاند جس دن ان کی پیدائش ہوئی یکم رمضان کو، تو چاند ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہوا، نظر نہیں آیا چاند، لیکن چاند ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اس دن 2-3 دودھ ہی نہیں پیا انہوں نے ماں کا، تو ان کی ماں نے کہا کہ بھائی چاند ہو گیا ہے، میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، یہ روزے سے ہے میرا بچہ، اور چاند ہو گیا تھا۔ شام کو تحقیق آئی کہ چاند ہو گیا تھا۔ ایسے انہوں نے اس وقت ایسے بہت ساری باتیں، یہ کہ ان کی وہ باتیں لینے کا نہیں، ہم نے جو باتیں انہوں نے جو بولے نا وہ لینے کا ہے، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پیدائش ہوئی 18 سال کی عمر میں، سب علم حاصل کیا، بہت بڑے اللہ والے بنے، اور 40 سال کی عمر میں اپنے مشائخ سے، ان کے پیر 4 پیرا تھے ان کے، کہتے ہیں ان کے خود ابا بھی تھے، ابو الوفا بھی تھے، ابو حماد سے ابو سعید تھے، ان کے 4 پیر تھے ان کے۔ 40 سال کی عمر میں ان کو قطبیت کا سرتاج بنا دیا گیا۔ قطب ایک مقام ہے تصوف میں، قطب، غوث، ابدال، اوتاد، نقیب، نجیب بولتے ہیں یہ، تو یہ اس کی قطبیت کا ایک درجہ رہتا ہے۔ جیسے شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ میں قطب الاقطاب لکھا جاتا ہے نا، قطب الاقطاب، قطبوں کے قطب تھے وہ، تو ایسے ان کے قطبیت کا تاج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھا گیا۔ 40 سال کی عمر میں ممبر سنبھالے، لگی شاہ کو بیٹھے نہیں، اپنے نفس کی اصلاح کروائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، تو کیسی بڑی خانقاہ ہوئی، کتنے کیسے لوگ ان کے مرید ہو گئے، دماغ کام نہیں ہوا تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے ایسی ہی نصیحت کی تھی، بیٹا فارغ ہونے کے ساتھ فوراً بیان کرنے بیٹھنے کا نہیں، پہلے کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اپنے نفس کو مارو، پھر لوگوں کو بتاؤ۔ اور ان کے قول میں ہے، ان کے جو ابھی میں ملفوظات سنا رہا ہوں نا، ان کے ملفوظات میں ہے، تو خود اپنے نفس کا معلم نہیں بن سکا تو دوسروں کا کیا بنے گا؟ تو خود اپنے نفس کا معلم نہیں بن سکا، تو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، تو دوسروں کے نفسوں کو کیا مارنا، تو دوسروں کے نفسوں کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ بہت عجیب باتیں بتلائیں انہوں نے۔ تو غوث پاک تو پیدا ہوئے 40 سال، 4 بیویاں ہوئی ان کی، 4 نکاح ہوئے، کہتے 4 نکاح ہوئے ان کے، 4 نکاح ہوئے، آخر اپن بھی کیا کرنا، کیا ایک پر بس ہوئی نہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیویاں تھیں، اولاد کتنی تھی کس کو معلوم ہے؟ 27 چھوڑوندہ تھے ان کو، کہتے 27 چھوڑوندہ اور 18 لڑکیاں تھیں، کہتے 27 لڑکے 18 لڑکیاں، کہتے ہوئے ہے کہ نہیں، 4 بچے تھے۔ کوئی سنے تھے ایسا؟ سنے بھی اچھی ہے کہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے گجرات میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے جن کو اہل علم جانتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری
جو صاحب فتاوی رحیمیہ جن کو بولتے ہیں، فتاوی رحیمیہ جن کی 10 جلد چھپی ہوئی ہے، فتاوی رحیمیہ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ پورے ہندوستان میں ہر جگہ پر ان کی چلتی ہیں کتاب فتاوی. بہت بڑے مشہور بزرگ، اللہ نے ہمیں ان کی صحبت میں بٹھایا تھا، جاتے تھے ہم لوگ جس وقت پڑھتے تھے، حیات تھے، جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی تو ان کی خدمت میں جا کر بیٹھتے تھے. الحمدللہ ان کی خطوط بھی میرے پاس موجود ہیں، اصلاحی تعلق سے ہمیں ان سے بات چیت کرتے تھے. اور ہمارے حضرت نے انہی کے پاس فتاوی سیکھے، یعنی مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے 100 سال کی عمر تھی ان کی برابر، واپس ان کے بال کالے آنا چالو ہو گئے تھے، اتنی بڑی عمر تھی ان کی. بہت بڑے اللہ والے تھے. تو اتنے بڑے اللہ والے یہ گجرات میں رہتے تھے، یہ انہی کے خاندان میں کے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 26 واسطوں سے ان کا نسب نامہ ملتا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں. کون؟ گجرات کے جو فتاوی رحیمیہ کے مصنف ہیں سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی رحیمیہ کے مصنف، بہت سارے جانتے ہیں اہل علم. اور یہ نجیب الطرفین، نحیب الطرفین بولتے ہیں، یعنی باپ کے خاندان سے یہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھے، اور ماں کے خاندان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھے. سمجھا ہے نہیں؟ حسن اور حسین، یعنی حسنی اور حسینی دونوں خاندان میں سے تھے، حسن اور حسین. تو وہ باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماں کی طرف سے نسب نامہ ان کا ملتا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اس اعتبار سے وہ سید تھے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب ان کا کیا سنایا جائے، واقعات وہ ان کی کرامتیں نہیں سنانا ہے مجھے، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. ان کس کے؟ چاروں سلسلے کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے. قادریہ سلسلہ جو چلتا ہے انہی کی سب سے چلتا ہے. ان کی کتاب ہے ملفوظات غوث اعظم. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ ملفوظات غوث اعظم. نیٹ پر بھی ملتی ہے، آپ کو اگر چاہے تو آپ نیٹ پر بھی اس کو سرچ کر کے ملتی ہے، لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں. اس کے آخر میں جواہر پارے عنوان ہے، جواہر پارے. جوہر کی جمع، جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر یعنی موتی کا ہیرا کیا بولتے ہیں؟ جوہر ہے نا. تو قیمتی باتیں انہوں نے بتلائی ہوئی ہے. اور یہی باتیں اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے، مخزن اخلاق ایک کتاب ہے، مخزن اخلاق، اخلاق کا خزانہ، وہ کتاب کا نام ہے. بہت بہترین کتاب ہے. اس کے اندر بھی ان کے سارے ملفوظات جمع کیے ہوئے ہیں. بہت بہترین کتاب. تو میں آپ کو ان کے سلسلے، انہی کے نصیحتیں اور ان کی خانقاہوں میں جو باتیں ہوتی تھیں، مریدین کے لیے جو اصلاح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے، ان کی تعلیمات میں اور ہم اور تم ان کے سلسلے کے حساب سے اپنا آپ سنیں گے انشاءاللہ. اب ان کی باتیں ایسی ہے کہ وہ، اور ایسا ہے یہ کہ آپ حسیدہ ہونے والا، وہ سیدھی بات ہے، پہلے سے آپ بولنے والے ہے کہ نہیں ہے. بہت بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اپنے مجالس میں، اپنے خانقاہوں میں اپنے مریدین کی کن باتوں سے اصلاح کرتے تھے پتہ چل جاتا ہے. ان کی بہت قیمتی باتوں میں ایک اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ آج کل کا جیسا ہمارا محاورہ ہے، جو ان کو مانتے ہیں نا وہ لوگ ایسا بولتے ہیں، ارے ہم کو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں بخشش کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ ہم امت محمد میں سے ہیں بس. ایسا انہوں بولتے ہیں. لیکن انہوں کہتے ہیں تیرا یہ کہنا کہ میں امت محمد میں سے ہوں، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر تیرا یہ کہنا کہ میں حضور کا امتی ہوں تجھے فائدہ نہیں دے گا. میں کیا بولا سمجھ میں آئے ذرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر تیرا یہ کہنا کہ میں حضور کا امتی ہوں بخشش کے لیے تجھے کافی نہیں ہے. تجھے یہ کہنا، تیرا یہ قول تجھے فائدہ نہیں دے گا. زبردست بات بتلائی. اس پر بھی اگر آدمی نے سوچ لیا تو بہت کچھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو ان کی 130 ملفوظات ہیں، ان کے قریب کا ہمیں جو ملی ہوئی باتیں ہیں 130 ملفوظات ہیں، ان کی اقوال ہیں، ان کی باتیں ہیں قیمتی، بہت بہترین باتیں ہیں.
ہماری انہوں نے اصلاح کی ہوئی ہے، بہت زبردست اصلاح۔ اب ہم لوگ عام طور پر اپنی زبان میں تو سمجھتے ہی رہتے ہیں، لیکن خود ان کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گے، انہیں جو باتیں بتلائی ہے اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے ایک جگہ پر فرمایا بنیاد الطالبین میں کہ مسلمان بغیر نماز، سمجھا نہیں، یعنی نمازی نہیں ہے، بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا ہے؟ نہیں، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ کون بول رہے ہیں؟ غوث پاک۔ قرآن اور حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز۔ اسی چیز کو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی بے نمازی اتنا خطرناک آدمی ہے، اس کو اتنا عذاب ہونا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو تاکہ اس کی نحوست مسلمانوں کو نہ لگے۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے۔ تو ایسے بہت سارے باتیں ہیں ان کی۔ اب وہ بعض جگہ پر ہم نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے میں نے، ان کے اقوال میں تو نہیں ہے، لیکن سنا بڑے بڑے لوگوں سے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک مت پیو۔ کتنی بڑی بات بتائی۔ ہمارے ماں بہنیں عورتیں نمازی کیسے پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے، کچھ ہے؟ کچھ اہتمام نہیں ہے۔ نمازیں عورتیں بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ کیوں بیٹھ کر پڑھتے ہیں بھائی؟ ان کو ہم نے مستورات کو بھی بتایا کہ بھائی بیٹھ کر مت پڑھو کر کے، ان کو نماز نہیں ہوتی ہے، بلا وجہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو الغرض بہت سارے باتیں ان کو ہم نے سمجھائی۔ تو اس میں سے یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھو، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تو مت پیو، ایسا سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہم نے، لیکن وہ پڑھی ہوئی بات ہے کہ مسلمان کو قبرستان میں دفن مت کرو۔ الغرض ایسے ان کی بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جیسے میں بار بار بتا، جس آدمی کے اندر غصہ اور غرور، گھمنڈ جس آدمی کے اندر ہوگا، وہ آدمی اپنے آپ کو اچھے اہل علم اور علماء نے اچھے لوگوں میں اپنے آپ کا شمار مت کرے۔ وہ آدمی اچھے لوگوں میں شمار مت کرے۔ جو آدمی غصے والا ہے، غرور والا ہے، گھمنڈ والا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں شمار مت کرے۔ جو بچہ ضدی ہے، غصے والا ہے، اور جو آدمی ہو یا جوان بوڑھا جو بھی ہوگا، غصے والا ہے اور غضب والا ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو اہل علم میں شمار مت کرو، کہتے ہیں۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کرے گا۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے۔ اب انہوں نے سب سے پہلے جو ملفوظات انہوں نے بتایا ہماری اصلاح کے لیے، اور اپنی مجلس کا کیا ہے؟ کائے کی مجلس ہے؟ اصلاح کے لیے۔ تو اصلاحی باتیں ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلا جو ان کا ملفوظ ہے وہ دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ جب اپن غوث پاک کو مانتے ہیں نا، تو غوث پاک کی بھی ماننے کا، غوث پاک کو مانتے ہیں تو غوث پاک کی بھی ماننے کا۔ اور انہوں نے جو بات بتلائی ہے وہ کوئی اپنے دماغ سے اور اپنے ذہن سے بتلایا ہوا نہیں ہے، قرآن اور حدیث ہی کی بات انہوں نے ہمیں پیش کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، اپنی اصلاح ہے تو اصلاح کرنے کا اپنی اصلاح کرنے کا ہے، کیا ہے نا؟ اپنے دل کو گناہوں سے اور گندگی سے پاک صاف کرنا ہے نا ہمیں۔ تو گناہوں سے جب پاک صاف کرنا ہے تو کب پاک ہوگا؟ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول، صحابہ، تابعین، اللہ والے لوگ جو ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں، ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہی ہمارا دل پاک ہوگا نا۔ کیا صرف سننے سے پاک ہوگا؟ نہیں، سننے سے صرف پاک نہیں ہوگا، عمل کرنے سے پاک ہوگا، ہے نہیں؟ اب انہوں نے ایسی بات بتائی ہے، اب وہ بات سننے کے بعد میں ارے یو کیا اپنے ہاتھ سے ہونے والا، سیدھی بات ہے، میں یہ بولتا ہوں کیا دیکھیے کہ اس لیے کہ وہ میرا مزاج ہی ہے اس طرح۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلا ملفوظ ہے حضرت غوث العظم پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، اور یہ باتیں ہماری
وہ ہمارے مدرسے کا چینل چلتا ہے، اس میں بھی ڈالے ہیں انہوں نے، ہمارے مولانا ناصر ڈالتے ہیں، وہ چینل میں ڈالتے ہیں، تو اس میں سب آپ اس میں بھی سن سکتے ہیں۔ اس میں جو صرف پڑھ کر سنا ہے، میں آپ کو ان کی تشریح یعنی اس کو کھلا ذرا بول کو سمجھا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں ہماری غیبت کرنے والے ہمارے فلاح ہیں، فلاح ہے یعنی کسان ہیں، مطلب ہمارے خیرخواہ ہیں۔ اب کیا ہے، وہ ہم کو خراج دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں یعنی اپنے تمام اعمال صالحہ ہمارے اعمال نامہ میں منتقل کرتے ہیں۔ ہماری غیبت کرنے والے ہمارے خیرخواہ ہے، سمجھیں نہیں؟ ہمارے کون ہیں انہوں؟ خیرخواہ۔ تو ایک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اصل وہ کسان یعنی کسان لوگ پھل بوتے ہیں نا، تو اپنے کو فائدہ پہنچتا ہی نہیں اس کا، بھائی کھیتی باڑی میں جو ملتا ہے ترکاری برکاری سب ہونے والا اپنے کچھ ملتا ہے نا فائدہ اس کا۔ تو ہماری غیبت کرنے والے ہمارے فلاح ہے یعنی خیر کا، اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، وہ ہم کو ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں نا اپن، ہے نہیں ہے؟ تو کیسا ہے، اپنے تمام نیک اعمال ہمارے کھاتے میں منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی میں اگر کس کی غیبت کر رہا ہوں تو جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کے کھاتے میں میرے سارے نیک اعمال کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ بھائی کس کا بات میں نقل کر رہا ہوں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ۔ اب آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری غیبت کرنے والے اچھے سے لوگ آئیں پھر، ہے ہی نہیں؟ اور اپن کس کی کرتے نہیں ہے نا بیچارے، اتنا صوفیوں کو بیٹھے اپن کس کی غیبت کرتے نہیں ہے۔ بھائی لینا دینا جو ہے نا، اپن کس کی تو غیبت کرنے لگیں تو اس ہمارے اعمال نامے اس کے کھاتے میں ہے کہ نہیں؟ انہیں ہماری غیبت کر رہا ہے تو اس کے نام اعمال ہمارے کھاتے میں۔ اسی چیز کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو میرے ماں باپ کی کرتا۔ ٹھیک بولو تو کی میرے نیک اعمال کے مستحق سب سے زیادہ کون ہیں؟ میرے ماں باپ ہیں۔ اگر کرتا میرے غیبت کرتا تو بول رہے ہیں انہوں، تو میں میرے ماں باپ کی کرتا۔ میرے سب نیک اعمال کسے جان دے؟ میرے ماں باپ کو جان دے، اور کرتے اپنے بیٹا تھا۔ آج کل کا ماحول ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنے اماں بابا کے اپن غیبت کرتے ہی ہے نہیں، اور اماں بابا اپنی دونوں جگہ کا ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ کچھ نیک عمل ہمارے پاس شلک نہیں۔ اسی چیز کو میں آپ کو جو بتلا رہا ہوں، میں بطور استہزار کے مذاق کے نہیں بول رہا ہوں، میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی ایک غیبت کل قیامت کے دن ہمارے سارے اوراد و وظائف جو اپن نیک عمل کرتے ہیں ایک غیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کی غیبت کی جاتی ہے، بزرگان دین لکھتے ہیں، اخلاق سلف صالحین میں لکھا ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے آدھی گناہ اس کے فوراً معاف ہو جائے۔ سمجھا ابھی میں نے کس کی غیبت کیا؟ جس کی غیبت کی جا رہی اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں، آدھے گناہ لگے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسے کہا گیا ہے لیکن تو غیبت کرو نہ کو، تو غیبت کرا تو پھر کیا ہوا؟ سب اپنے گھر۔ ہمارا ماحول ابھی کیا ہے؟ بیٹھنا اٹھنا، بیٹھک کہاں بھی جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے، گھروں میں چار ساتھیاں ملے، چار دوستاں ملے تو کیا کرتے ہیں اپن؟ ایک دوسرے پر کیچڑ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں ایسی بولتے رہتے ہیں، تو وہ ہمارے خیرخواہ ہیں غیبت کرنے والے، ہے نا؟ اور اس کے متعلق بڑے خطرناک وعید آئی ہوئی ہے، جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کے دل میں، میں آپ کو سمجھانا اپنی زبان، سچائی کا راستہ اس کے دل سے بند ہو جاتا ہے، پھر سچائی اس کے دل میں داخل نہیں ہوتی، ہدایت کا راستہ اس کے دل سے بند ہونے لگتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کو ملتا نہیں ہے۔ یہ غیبت کرنے والے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، الگ ادھر میں نہیں جانا ہے، لیکن شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، بلخ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے شقیق بلخی، ایک مرتبہ اپنا وظیفہ پڑھے بغیر سو گئے، تو ان کی عورت نے کہا کہ آپ سو گئے، غفلت، وظیفہ پڑھو اپنا۔ وہ پہلے کی ویسے عورتیں بھی ہتھے ہی تھا کہ اپنے عورتیں سو جا، بہت جلدی کہا جاتا ہے جاتے تو کیا کریں، اپنا ایسا ماحول ہے، لیکن وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ نے اپنا وظیفہ نہیں پڑھا، آپ اٹھو پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی
میں تو آج ایک رات کے لیے بغیر وظیفہ پڑھتے سویا تو مجھے اتنا اٹھا لیا اور اس نے مجھے اس کے بعد باتیں سنا رہی ہے. تو میرے لیے میں تو سویا ہوں، لیکن میرے لیے سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور جو ہے نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب میرے لیے کر رہے ہیں. ان کے سارے نیک اعمال میرے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں نقل میں نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ ایک دن نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ تو کہنے وہ کیسا کیا؟ تو کہنے ایسا ہے کہ شقیق تو سویا ہوا ہے اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں لوگ اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور شقیق کی غیبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے سارے نیک عمل کس کے کھاتے میں آ رہے ہیں؟ میرے کھاتے میں آ رہے ہیں. تو مجھے کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تمہیں بھی احساس کرو ہاں، لیکن کب ایسا ہونے والا ہے؟ تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں کب جمع ہونے والے ہیں؟ کب جمع ہونے بولو تو ہمیں کسی کی سامنے والی غیبت نہیں کرے تو ہے نا، نہیں تو ہمیں اس کی کرنا اور انہیں ہمارے، تو ہمارے نیکیاں اس کے کھاتے میں، اس کی نیکیاں ہمارے، وہ کیا جمع ہونے والے نہیں ہے. اتنی خطرناک چیز بتائی. آگے فرماتے ہیں دوسرا ملفوظ ہے ان کا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب تم سے کوئی تمہاری بے آبروئی یا رنج دینے والی بات کسی شخص کی طرف سے نقل کرے تو اس کو فوراً جھڑک دو. اس کو فوراً کیا کرو؟ جھڑک دو اور کہو کہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ اس نے تو ہماری پس پشت یہ بات کہی اور تو ہمارے منہ پر کہتا ہے. اس نے ہم کو سنائی نہ تھی، تو نے سنانے میں حیا بھی نہیں کیا، شرم بھی نہیں کیا. اب ہمارے یہاں تو بھائی ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس ادھر ادھر کی چغلیاں چاڑیاں لگا کو مرچی مسالہ لگا کر بات کرنے والا جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اسے کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہے ہی نہیں. دوسرے کی بات اگر مجھے کون پہنچانے لگا چنگا تو اس کا اپن کتنا اکرام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں نا، ہے نہیں. مرچی مسالہ لگا کر بات کرنے والا بولنے والا چنگا تو انہیں ایسے تیرے بارے میں انہیں ایسا سب بولنے لگا تھا. ایسا بھائی میں ادھر ادھر بیٹھ بیٹھ اور کیا بولنے لگا تھا؟ چا بول بھائی، چا بھی بول بٹا کو اور مرچی مسالہ لگا کو پوچھتے اور کیا بولا تھا، خوب بولا تھا، کون کون آتے وہاں اور ذرا اسے سب ہونا چاہتے وہ سب پورا. اب یہ بات اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین بلکہ یہ قرآن اور حدیث کا پورا حکم ہی ہے، ہمیں وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی آدمی تمہاری ادھر ادھر کی کوئی بات آ کر سنانے لگا اس کو فوراً جھڑک دو، روک دو اس کو کہو کہ تو اس سے بھی بدتر ہے. سنے نہیں ہمارے اکابرین، ہمارے مطلب ہم سب کے اکابرین اللہ والوں کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی ان کو ایسی کوئی بات سنانے لگتا تو اس کو ایک کان پڑ مارتے تھے. دوبارہ آ کو انہیں سنائیں گا، ارے سنائیں گا کیا؟ ہمارا ماحول کیا ہے؟ سننے کا ہے، اسے سنانے کی عادت لگی، اسے سننے کی عادت لگی. ہو جا کیا ہو کیا کیا ہو کیا کیسا کیا اور ذرا چن چن کو کرنا ہے اور اس کا اکرام احترام قرآن اور حدیث کے سری خلاف چیز ہے. ہمارا معاشرہ ایسا ہوگا تو کیا رحمت اترے گی؟ اب اس میں برکت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ نہیں بھائی. فتنے فساد، دلوں میں بغض اور کینہ اور حسد اور کپٹ بھرے گا، بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ سننے سنانے کا ماحول کتنا خطرناک ہے، اسی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتے ہیں. اور میں بار بار پہلے بتایا ہوں، اپنے لاڑلوں کی اور اپنے لاڑلیوں کی بات سننے کا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے کہ میرے خلاف کون کیا بولتا ہے کیا ذرا دیکھو، اور میرے خلاف کون کیا بولتا ہے کیا اسے نہیں لا کو سناؤ. اور اس کو فوراً ایسی عادت بنی ہے، یہ سننے سنانے کی بات آتی ہے تو ہم بلا تحقیق کی اس کی بات کو مان لیتے ہیں. ماننے کا مادہ ہی نہیں ایسا لگی سننے. میں پہلے بولا ہوں کیا جادو کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم نہیں ہے. جادو کب ہوتیا اس کا اثر کیا ہے لیکن کیا سب کچھ لگے تھا ایسا کیا نہیں ہے. کو نہیں ہوتیا یہ بات اور ہے، لیکن چغلی کا اثر، یہ جو چغلیاں لگ رہا ہے نا، یہ چغلی کا اثر جادو کے اثر سے بھی خطرناک ہے. کیونکہ ابھی جادو ہوئی کو اثر ہونے والا پتہ نہیں، لیکن چغلی کا اثر ایک سیکنڈ میں ایسا بولا، ہریش کمار میں تو ایسا سمجھتا تھا، میرے بارے میں ایسا بولا، اسے دکھا تمہیں لگی سے اثر ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ جادو کا اثر سے چغلی کا اثر کتنا خطرناک ہے. اب یہ پھر جورو بھائی بہن ایک دوسرے کے اندر اپنے لاڈلے لاڈلیوں کی بچے اولاد رہتے ہیں، ان کو عادت لگی صورتیا سننے سنانے کی. اب یہ ہمارا مزاج ہے، انہیں ایسا بولا دکھائیں گے ہاں ایک دن
یہ سن کر اس کے دل میں سب بھرتے ہو، اور تحقیق کا مادہ نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر پورا اعتماد کرتے ہیں اپن۔ ارے بھائی انہیں بولا کہ نہیں بولا، پہلے یہ تو دیکھ، کیا چپ جا کو بولنے لگے، کیا چپ تمہارے درمیان میں لڑائی لگانے لگے، کیا معلوم ہے بہو نے بولی، بیٹی نے بولی، ساس نے بولی، ننند نے بولی، بھاوج نے بولی، یا ننند نے بولا، یا دیور نے بولا، دوران نے بولا، کیا حقیقت ہے تو بھی کیا ایسی بات؟ تحقیق کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وجہ سے پریشانی آنا چالو ہو جاتی ہے نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بات آ جاوے فوراً تحقیق کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فوراً اس کی تحقیق کرو۔ ہمارے زمانے میں کچھ ایسے میں ہم جس وقت ایک جگہ پر پڑھنے پڑھانے کا تھا میرا سلسلہ، ایسا ہوتا ہے جہاں پڑھنے پڑھانا تو وہاں ایسا آتا ہے، وہ کون نہ کون آتے رہتا ہے، بولتے رہتے ہیں، انہیں ایسا بولا مولانا، انہیں ہوں بولا ایسا، اس کو بیٹھ جاؤ۔ جس کے بارے میں انہیں مجھے بولے راستے میں فوراً اس کو بلاتا تھا کہ آپ ادھر آ جاؤ، تو یہ ذرا تحقیق کرنی ہے۔ تو آیا تو میں بولا یہ آدمی تمہارے بارے میں مجھے آپ کو ایسا بول رہا تھا، تو انہیں بولا خوب بلاتا رہے، انہیں اس کو پوچھتا ہے تو بولنا تھا کیا، ٹھہرے کو رہے تم، یعنی ان کو دونوں کو آپس میں لگاتا تھا۔ میں کیا سنتے میں دیکھتے پڑتا تھا، پر آیا کہ تو پھر سے وہ کبھی آدمی میرے پاس آفس میں آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایسا کون؟ چاہے تمہارا بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، کبھی بھی آپ کے پاس ایسا دوبارہ آ کے سنائے گا نہیں۔ ہم لوگ سننے کے عادی بنے تو سنانے کے عادی بنے انہیں، اور نئی کا بات اور ملتی اگر دیکھتے ہوئے انہیں اور پرداخ سنتا ہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ والوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ یقین جانو کہ تمہارے پاس جس کی برائی آ کر بیان کر رہا ہے، تمہاری بھی برائی اس کے سامنے جا کر بیان کرتا ہی ہے، وہ اس کو عادت لگے سے ہے، دو منہ کا صاحب بولتے ہی نہیں، خطرناک ماحول رہتا ہے آدمی۔ تو یہ یقین جانو آپ کسی بھی جگہ پر ایسے عام طور پر سوسائٹی میں، جمعیت جس میں بھی جو بھی جہاں بھی ہوگا، گھروں میں، ماحول میں، اپنے یہ چیز رہتی ہی ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے یہ۔ اور اسی کی وجہ سے دلوں میں فساد، بگاڑ، اور یہی چیز سننے سنانے کی وجہ سے دل میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں نماز میں آتا ہے یہاں تو کیا دھیان میں لگے گا؟ وہ بیٹی نے ایسا کس کیا بولا، وہ بہو نے ایسا کس کیا بولی، بیٹی نے ایسا کس کیا کری، وہ ساس نے ایسا، ننند نے، اب یہی سوچتے بیٹھا ہوا ہے، تحقیق نہیں کرتا اس کی۔ تمہیں بولیں گے ایسا نہیں بولا، ختم، ایک سیکنڈ میں اس کا دل میں سکون آ جاتا ہے فوراً، ایک غلط بات تھی کر کے، لیکن اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، یہ حالات ہمارے، اب یہ بنیادی غلطیاں ہیں۔ اب تم نے، میں پہلے بولا شروع میں، یہ اگر میں تمہیں ایسا بولوں گا تو تمہیں پٹنے والا نہیں، کہ تو اپنے نفس کے خلاف جاتا ہے نا۔ یہ ابھی ایسا بولا کیا ہے، ایسا کیسا کیا تھا، اب اس پر عمل کرنے والا تو بہت بھاری ہے نا، کیونکہ جنہیں تم نہ بولے سکتے ہیں، یا تو انہیں تمہارا جگری دوست سکتے ہے کہ نہیں، تو اسے جھٹکانے کا، کہ جنہیں بولے سکتے اسی جھٹکانے کا، جھٹلانے کا ہے کہ نہیں، یا جگرو نے بولے سا ہے تو اسی جھٹلانے کا، کہ جس کی بات میں سنے اسی جھٹلانے کا۔ تم کر نہیں سکتے ایسا، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں قرآن اور حدیث کے اس پر عمل کرنا ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ کو، رسول کو ناراض کر کے اس کی بات پر اپنے اعتماد کر رہے ہیں، لیکن اس کی بات پر آ کر کے اپنے لڑائی جھگڑے مول لے رہے ہیں، اور بولنے والا معتبر رہتا ہے اپنے نزدیک، تو بولنے والے کی قدر ہے تمہارے نزدیک، لیکن جس کے بارے میں بولا اس کی کوئی قدر عظمت نہیں رہتی۔ تو بولنے والا لڑائی لگانے کے لیے بول رہا ہے کہ کائے کے لیے بول رہا ہے، اس کی تحقیق اپن نہیں کرتے ہیں، تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ اس کو فوراً جھڑک دو، اس نے تو تمہارے پیٹھ کے پیچھے بولا، اور یہ پیٹھ کے پیچھے بولنے میں شرم محسوس نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں بول رہے ہیں۔ تو ہمیں کتنی بڑی نقصانات سے، اور کتنے بڑے غلطیوں سے، اور کتنے بڑے پریشانیوں سے، گھروں کے الجھنوں سے ہمیں اس میں سے نکالا ہے۔ اگر یہ مادہ جس آدمی کے اندر ہوگا تحقیق کرنے کا، وہ کبھی آدمی پریشان نہیں ہوگا، کسی کی بات میں آئے گا نہیں، اور اس کے پاس ایسی غلط باتیں کبھی نہیں آتی۔ پھر سمجھا، یہ یاد رکھے آپ کو۔ ہمارے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی غلط بات آنے کا سوال نہیں، فوراً بلا اس کو، تحقیق کرو۔ یہ آدمی جس پر تحقیق کرنے کا مادہ ہوتا ہے، کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، الجھن نہیں رہے گی، آپ کو ٹینشن نہیں آئے گا،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لیے تم کو لڑا رہا ہوگا بعدوں میں. تو یہ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے. ہم سنی سنائی بات پر فوراً اعتماد کرتے ہیں، اعتماد کرنے کا نہیں. اور کون اگر ایسا آدمی آپ کو بولنے کا ایسا تو کیا کرنے کا؟ شاباش بولا کو چابی پلا دے بتانے کا. کیا کرنا چاہیے؟ جھڑکتے گئے تھے. جگری دوست ہے نا، کیسا جھڑکنے گیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں ایسے لوگ. پھر اس کی ہر بات پر اعتماد، سامنے والا پھر بھائی بہن رشتہ دار سب ایک طرف، وہ بولنے والا مت. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا، سناؤ کیا تم نے؟ یہ سنی سنائی باتوں پر ایک واقعہ ہم کو سنایا تھا حضرت نے، سناؤ میں آپ کو؟ کیا نہ کوئی جان دے ادھر ہے کہ نہیں؟ بہت بہترین واقعہ ہے. وہ سنی سنانے کی باتیں عادت لگی رہتے ہیں نا آدمی کو، انہیں بھی سنتے رہتا ہے. اپنا جگری دوست ہے، اس کو منع بھی نہیں کر سکتا. تو اس نے ایک دن آ کے اسے کیا بولا؟ ارے تیری جورو بیوہ ہوئی کر لگا. انہیں کیا بولا اسے؟ تیری جورو بیوہ ہوئی. اور تیری جورو بیوہ ہوئی تو رہے گا نا، جورو بیوہ ہوئی ہوئے اس کے مار میں کرنا بیوہ ہوئی تو رہے گا. اب اس نے اپنے ایک دوست، سنی سنائی بات ہے نا، فوراً اس نے اپنے دوستوں کو بولا ارے میری جورو بیوہ ہوئی. سنی سنائی بات ہے نا، لگیج پھیلانے کا رستہ تھا اپنے یہاں عورتوں میں، ادھر لگیج پھیلانے نا. انہیں اسی دوسرے کو دوسرے بولا ارے اس کی جورو بیوہ ہوئی کہتے تھے. انہیں بھی سنیا. تیسرا ایک ذرا دوست ذرا ہوشیار تھا، انہیں کان پر لگایا. بولا بیوقوف تیری جورو بیوہ کو اتارے کر لیا. کو اتیا تمہیں بولو دیدا، تم یوں بولنے نہیں، مرے کو تو جورو بیوہ ہوتی ہے وہ بولنے کے نہیں. تو بھائی جورو مرے کو، اپن مرے کو بیوہ ہوتی ہے نا. تو انہیں اس کو سمجھایا ارے تیری جورو بیوہ کو اتیا، تو مرا کو تو ہونے والا نا. ہاں وہی رے کھلا ہے میری جورو بیوہ ہوتی، میں مرا کو تو ہونے والی. پن کیا کرتے کہنا، وہ بولنے والا معتبر آتا رے. کیا بول رہے انہیں؟ وہ بولنے والا معتبر آتا. سمجھا کہ نہیں؟ اس کی بات پر انہیں اتنا اعتبار کرنے لگے ہے کہ جو انہیں مرے سے اسے سمجھ میں نہیں آنے لگا. تجھے مار کو بول رہے تھے نا انہیں، بھائی انہیں مرے سے ہے نا، مرتے کو مرے بعد میں انہیں بیوہ ہوتے ہیں کہ نہیں، اسے مارا انہیں نے. ہر باتوں میں مارا کہ نہیں انہیں، تو جس کی جورو بیوہ ہوئی نہیں. پر انہیں کیا کہتے ہیں، بولنے والا معتبر آتا وہ میرے پاس، کر کو اس کی بات میں انہیں مانا کرتا ہے. ہمیں ماننے میں آئے نا تو ایسا مانتے ہیں اپن بات ہے اس کے. ارے نہیں ماننے کا ایسی بات ہے. یہ لڑائی لگانے والے، مرچی مسالہ لگا کر بات کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کو مطلب کے لیے لوگ رہتے ہیں. ایسے آدمیوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہوں گی تو پریشانی آنا لازم ہے، مصیبتیں آنا لازم ہے. دلوں میں بے چینی، گھبراہٹ، سکون نہیں، بدلہ لینے کا جذبہ بھڑکاؤ ایسا ہوگا، دل میں جذبہ پیدا ہوگا بدلہ لینے کا، اور متاثر ہو جاؤ گے آپ. کسی چیز میں پھر آپ کا دھیان نہیں لگنے والا. انہیں مجھے ایسا بولا کی کیسا کیا بولا، اسے دکھلانے والا، اسے چھوڑنے والا نہیں. میں یہ دل و دماغ میں پھر وساوس کھاتے رہتے ہیں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہی چیزوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر ڈالا ہے. لیکن اس کا آج ہمارے پاس تعلیم نہیں، فرینڈ سرکل میں بات چیت نہیں. ایسا بہت خطرناک ماحول ہے میرے بھائی، اور اس سے بچنا کتنی بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے. تعریف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھو. حسن ظن پر رکھنے پر ایک نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی. اگر برا گمان آیا تو اس کے پاس دلیل مانگی جائے گی، تم نے برا گمان اس سے کیوں رکھا، مانگو لاؤ. اور اگر زبان کو اپنی استعمال کرنے سے اگر حفاظت کیا کہ بھائی ایسے لاوا لاوی کرنے کا نہیں، مرچی مسالہ باتیں کرنے کا نہیں، زبان کی حفاظت اس نسبت پر کیا کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، 60 برس کی عبادت کا ثواب ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ اصلاحی نسبت پر تم اور ہم جمع ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں، ہمارے دوستوں میں ایسی چیزیں آنے دینے کا نہیں. اگر آئیں گے تو ہماری زندگی برباد ہے، کچھ کام نہیں آتی میرے بھائی. اور ہم لوگ اپنے لاڈلیوں کی بات سننے سنانے کا مزاج رکھتے ہیں. بہت پریشانی ہوتی ہے. دماغ الجھن میں جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، نیند نہیں آتی. انہیں ایسا کی بولا چنگا، وہ بھائی نے ایسا کی بولا، وہ بھاوج نے ایسا کی بولی، وہ دیوران نے ایسا کی بولی. یہ سب دماغ میں وساوس کھانے لگتے ہیں. پھر اس کا سکون ختم ہونے لگتا ہے، پھر اس کو نیند نہیں آتی،
ٹینشن رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بس کوئی طاقت وقت نہیں، اور غور اور فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی ساری صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے، کچھ کام نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے عجیب عجیب چیزیں انہوں نے ہمیں بتلایا ہے، ہم دماغ کام نہیں کرتا۔ اسی کو آگے فرماتے ہیں تیرے سب سے بڑے دشمن، کیا تیرے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ تیرے برے ہم نشین ہیں۔ بڑے دشمن، دشمن تو ایسا دشمن بڑا ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ بولتے ہیں تیرے بڑے دشمن کون ہیں؟ تیرے برے ہم نشین ہیں، یعنی تیرے برے ساتھیاں ہیں، برے دوستا تیرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہماری دوستوں کی جو بیٹھک اٹھک ہے، میں پہلے بولا نا، کیسے لوگوں میں اپن بیٹھے اٹھتے ہیں، جو ایک دم یعنی غیبتوں میں، حسد میں، کینہ میں، سود، بیاج، گناہ، جو ہے پچرا میں، اور اس میں گانے کا ماحول، ایسے ہی میں ہمارے بیٹھک اٹھک ہے ہر لے کی۔ اب یہ بڑے ہمارے برے ہم نشین ہیں، برے ساتھی ہیں، انہی کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے۔ تو کبھی آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو بھائی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، برائی سے بچو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ ایسی غیبتیں کب تک سننے والے آپ؟ کیا کچھ اس کی حد ہے کہ نہیں؟ کچھ روز اٹھ کو وچ ہے۔ اب ہمارا ماحول بھی ایسا ہی ہے، گھروں میں بھی وہی ہے، وہ بہو کا، ساس کا، ننند کا، بھانجا کا، اس کا اس کا، اور جو دونوں طرف سے ہے، یہ امبیلنس ہے ہمارا معاشرہ۔ ایک اکھلا ایسا ہے کہ اچھا ہے، ایسا کیا نہیں ہے، دونوں طرف سے یہ معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ اب یہ کیوں بگڑا ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور اگر اس کے عمل کرنے سے آپ دیکھو، جتنی بھی نماز پڑھو، ذکر کرو، اہتمام، اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک نورانیت کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ اب یہ جیسے اپن گانے سن کر کے مزہ لیے، غیبت سن کے مزہ لیے، چاڑیاں چغلیاں لگا کو پھر مزہ لیے، تو اب یہ نہیں کر کو دیکھو نا، اس کی ذرا مزہ لو تو۔ غیبت نہیں کرنے کا اس کی لذت، جھوٹ نہیں بولنے کا اس کی لذت، حسد نہیں کرنے کا اس کی لذت ہے، چغلیاں نہیں لگانے کا اس کی لذت، یعنی تہجد کے وقت کی نماز کی لذت ہے نا، روحانیت تلاوت کے معاملات کی اس کی لذت دیکھو آپ کو کیسے حاصل ہوگی۔ آج ہم کو اس کی لذت نہیں مل رہی ہے، کیوں نہیں مل رہی ہے؟ وہ یہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں کہتے ہیں تیرا عمل، یعنی جس عمل میں تجھ کو حلاوت یعنی مٹھاس نہ آوے، سمجھ کے تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں۔ جب یہ عمل میں مجھے یہاں مٹھاس نظر نہیں آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو یہ عمل تجھے کل قیامت کے دن بدلہ کیا دلائے گا؟ کیا بدلہ دلا سکتا ہے تجھ کو؟ یہاں تجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تیرے عمل میں، تو تجھے وہ عمل کل بدلہ کیا دلا جائے گا؟ سوچو، کہتے ہیں غور کرو کہ ایسی باتیں میں ہمارے کیوں لذت نہیں آ رہی، کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسے ہمارے ہاتھ سے بہت گناہ ہوتے ہیں، اور یہ ہماری اصلاحی مجلس ہے، اسی اصلاحی مجلس کی نسبت پر ہمارا معاشرے میں یہ گناہوں کے اندر لگا ہوا معاشرہ ہے، ہمیں یہ بات جلدی ایکسیپٹ کرنے کو ہمارا دل و دماغ قبول نہیں کرتا ہے۔ سیدھی بات پہلے شروع میں بتایا نا میں نے کہ بھائی یہ چھوڑنا پڑے گا، اب یہ چغلیاں چھوڑنا پڑنے والا، ایسا ہے یہ کہ آپ لحاظ ہونے والا نہیں، جورو بولی تو ماننا پڑنے والا ہے ہی نہیں ہے، یا ہے کہ کسی اور نے اپنے لاڈلوں نے کوئی بات اپنے کو بولا تو اس کو سننا ہی پڑنے والا، ابھی تو کیسا ہوگا؟ اب یہ سب چیزیں پریشانی کے سبب ہے، اور ویسے ہمارے ماحول ہی بنائے کر کے میں بول رہا ہوں یہ، کیونکہ اس کے بغیر آج حالات ہی ایسے ہوئے، میں بھی برا ہوں، سامنے والا برا ہے، کیونکہ میری برائی کا علم اس کو ہے، سامنے والے کو ہے، اور سامنے والے کی برائی میرے سامنے، جیسے اب محلہ ہے ہمارا، پڑوسی ہیں، گھر کے اندر ہے، تو میرے پڑوسیاں مجھے جانتے ہیں نا، میں کتنا برا ہوں، سو بھائی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اور میرے پڑوسیاں کتنے نیک ہیں اور کتنے اچھے ہیں، کتنے دودھ کی دھلے ہوئے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی تمہارے گھر میں تمہارے بھائی نا ایک دوسرے کتنے اچھے ہیں، وہ تم نے مان لیں، ماں باپ، بھائی بہن، حال اولاد ایک دوسرے کے سب معلوم ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے پڑوسیوں کا اپنے حال، اپنے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، سب کا حال ایک دوسرے کو معلوم ہے۔ تو اس لیے ہم ایسے ہی ماحول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ترقی نہیں۔ اس کا کیا علاج کیا ہے؟
اس کا علاج یہی ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے سے معافی شافی مانگو، معاف کر دو ایک دوسرے کو، درگزر کر دو۔ یہ اخلاق کا سب سے انتہائی درجہ ہے کہ جو ہو گیا چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم معافی مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہو میری عزت کا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تجھے عزت دلا کے رہوں گا کل قیامت کے دن، لیکن تو یہاں معافی مانگ۔ سب سے ابھی موقع ہے، کل قیامت کے دن ایسا موقع نہیں آنے والا ہے۔ درگزر کر دو، چھوڑ دو ایک دوسرے کے ساتھ۔ لذت ملی ہے کہ ہم لوگ گناہوں کی لذتیں لے کر کے ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن ہمیں اطاعت کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی لذت ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ تو الغرض اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ہمارا کیا سبق ہوا آج کا؟ ہماری اصلاحی مجلس کا کیا سبق ہوا بھائی؟ کیا خلاصہ ہے آپ بتاؤ؟ کیا نہیں کرنا ہے؟ چغلی نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، لاوا لاوی کرنے کا نہیں ہے۔ ابھی آپ لحاظ سے ہونے والا انشاءاللہ بولو تو کم سے کم ہونے والا کیا ہے؟ دیکھو اپن غیبت کرنے کا آج کے بعد کس کی غیبت نہیں، اگر کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اپنے نیکیاں کس کے کھاتے میں جاتے ہیں؟ تو اپنے نیکیاں کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں؟ سامنے والے کی، ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک، اور یہ ماحول چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت بچے سب میں یہ کٹ کرو بھری جائے، ہماری زبان میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اب یہ اتنی جلدی ہم لوگ اس پر عمل کرنا بھاری ہو کیا ہے، بات برابر ہے لیکن کیسا ہونے کا یہ مشکل ہے ذرا۔ تو مشکل یہی ہے سارے تصوف کے خلاصے میں ہے کہ میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیا کہا گیا؟ املک علیک لسانک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے پوچھا نا یا اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے، کائے میں نجات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 3 باتیں بتلائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کسی کے متعلق کچھ بول، یا زبان قابو میں ہے اپنی کر کو اپن کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے بولتے پھر لگائیں گے نہیں، اپنی زبان اپنی قابو میں نہیں ہے۔ اس زبان کو اپن کہاں لگانے کا ہے؟ عبادت میں لگاؤ، خیر سبحان اللہ پڑھنے میں، الحمدللہ پڑھنے میں، استغفار پڑھنے میں، درود شریف پڑھنے میں، یہ چیزوں میں لگاؤ تو ہم انسان بنیں گے آخر میں۔ لیکن ہمارا اگر یہ ایسا ہوتا نہیں تو 3 چیزیں بتلائی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلو، گھر میں رہو، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ 3 باتیں بتلائی، گھر سے باہر بلا وجہ مت نکلو، ضرورت ہے تو نکلو، اور اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ یا اللہ میں بہت گناہ کیا، اتنی عمر ہوئی، بالغ ہونے سے لے کر آج تک میں نے تیری نافرمانی بہت کیا، اللہ مجھے معاف فرما۔ بہت جھوٹ بولا، کوئی انتہا نہیں جھوٹ کی، میرے پاس حساب ہی نہیں ہے اس کا، لیکن اللہ تیرے پاس ہے۔ بہت غیبت کیا، بہت چغلا لگایا، بہت چاڑیاں لگایا، بہت دوسرے پر جلن کیا، بہت دوسرے کو مارا ستایا، زنا کیا، جھوٹ بولا، غیبت کیا، اور جو ہے بد نظری کی، برے خیالات، گندے خیالات، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ کے سامنے روزانہ ایک کہنا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے، اپنے گناہوں پر رو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بتلایا ہے، کتنی بڑی بات بتلائی، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا، اپنے گھر میں رہنے کا، بلا وجہ باہر نہیں جانا، اور اپنے گناہوں پر روتے رہیں۔ اس میں نجات ہے، نجات جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں نا اپن، چاہتے ہیں، کتنی بڑی بات بتائی گئی۔ اگر چاہتے تو یہ 1000 مرتبہ یہ پڑھو ایسا بولے ایسے، لیکن کیا ہوا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اسی زبان کی ایک معمولی سا جملہ اگر آدمی بول دیتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، نعوذ باللہ، ہے نہیں؟ اور اسی زبان سے ایک بات نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا رتبہ لکھا جاتا ہے۔ بہت ایسے اس کی زبان کی آفتیں بڑی خطرناک ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں کرنے سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام پر چلائے، سنت پر چلائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذہن اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اس کو آپ کو سمجھایا۔ ہمارا 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، سنت کے مطابق زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کیا ہے،
ہم لوگ میلاد النبی وغیرہ سب مناتے ہیں، مٹھایا اور یہ وہ بہت ساری خرافات کیا کیا ہونا سو کرتے ہیں، لائٹنگ اب آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن عام طور پر اس طرح ماحول ہے تو کرتے ہیں۔ اس کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، سب سے بڑا حق یہی ہے ان کا۔ اس مہینے میں 3 حق ہوتے ہیں: عظمت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول۔ یہ 3 چیزیں اس کے اندر کرنے کے لیے۔ عظمت رسول، رسول صاحب کی عظمت، محبت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت رسول۔ یہ اطاعت رسول یہ تینوں کو شامل ہے، دونوں کو شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل چیز ہے میرے بھائی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بڑی کامیابی کو پایا اس نے۔ آپ سے فرماتے ہیں میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ آدمی جس نے میرا انکار کیا۔ کون انکار کیا؟ آپ سے پوچھا گیا کون، کس نے انکار ہے؟ یعنی میرے طریقے کو چھوڑتا ہے، دوسروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے، یہ میرا انکار کرنے والا ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات بتایا آپ نے۔ ہر چیز میں سنت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، سنداز، باتھ روم، کپڑے، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں علماء نے جمع کی ہے کتابوں میں۔ ایک سنت کتاب چلتی ہے یہاں پر بھی ہوگی، سنن و آداب کتاب جو ہے، اس میں 1900 سنتیں بتائی گئی ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ پوری سنتوں پر عمل کرو، لیکن جو آپ کر رہے ہو، جو کام صبح سے لے کر شام تک کرتے ہو اس کو سنت کے مطابق کرو، تمہارا کام بھی ہو رہا ہے، سنت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات بتائی ہے، لیکن ہم لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ جیسے میں پہلے بتایا نا غوث پاک کا ملفوظ، غوث پاک کا ملفوظ کیا بولا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر تیرا یہ کہنا کہ میں امت محمد میں سے ہوں بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ کب بخشش؟ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر سنت پر چلنے والا آدمی، یہ اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ پوری امت میری جنت میں جانے والی ہے، تو وہی اس میں شامل ہو جائے گا۔ الغرض ایسا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک، ہاں اذان آن کافی ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں کیا بیان کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ کیا بیان کیا تھا؟ ایک چیز بتا دیا تھا میں نے کہ اب گناہوں سے کیسا بچنے کا۔ آپ نے پوچھے بھی تھے سوال، ایک تو بتاؤ، بولے نہیں گناہوں سے بچنے کا اسباب کیا ہے، کیا اسباب ہے اس؟ ایک بتا بھی دیا تھا انہوں نے، سوال بھی کیے تھے۔ گناہوں سے بچنے کے اسباب کیا ہے؟ جیسے گناہ کرنا، گناہ سے بچنا ضروری ہے، تو گناہوں کے اسباب سے بھی بچنا چاہیے۔ تو گناہوں سے بچنے کا کیا اسباب ہے، کیا سبب ہے، کیا کرنے سے بچے گا آدمی؟ اگلے مجلس میں تمہیں ڈھونڈ کو لاؤ، میں تم نہ پوچھتی ہو، چلے گا نا؟ کیونکہ اپنی اصلاحی مجلس ہے نا، تمہیں بھی جانا مجلس کیا تو بولو دو، ہے کہ نہیں؟ یعنی گناہ سے کیسے بچنے کا تمہیں بھی ذرا ڈھونڈ کو لاؤ تو اگلے مجلس میں پوچھیں گا۔ کتنی بڑی باتیں بتائی گئی، تو اس میں سن کو بولا لو ہے تین کا تو میرے پاس ریکارڈ ہے، وہ سنتا ہوں بعد میں بولتا ہوا لیکن ایسا بول رہا ہے۔ دیکھیے بھائی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام اپنے یہاں ماحول میں نہیں ہے۔ اچھا ایک اپنی اصلاح کی نسبت پر آپ سچ بتاؤ، کون کون بچتے گناہ سے؟ گناہوں سے بچنے کے متعلق اپن کیا اسباب اختیار کرتے ہیں؟ غیبت سے، جھوٹ سے، بد نگاہی سے، بد نظری سے، گانے سننے سے، موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھنوں سے، یعنی رات کی تنہائیوں میں، اور اپن جب انفرادی بیٹھتے ہیں اس وقت میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اپن کبھی سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے بچتے ہیں؟ اب وہ کیا مجمع میں کر کے ذرا تم کو یہ لگ رہا ہے ایسا کیا سمجھو لوگوں کو کہ، لیکن ہمیں بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصلاح کی نسبت پر کون آدمی اگر اس طرح کرتا ہے سنگا کہ کیا کرتا ہے؟ جیسے میں نے ایک پہلے بتا دیا تھا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اسباب بھی بہت سارے الگ الگ ہیں، بزرگان دین نے بتایا ہے، آگے مجھے بتائیں گے۔ ایک آدمی بتا حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں قبر خود کو رکھی سوتا،
کیا کھودے رکھا تھا؟ اپنے گھر میں قبر کھود کو رکھے سو تھی. ارے باپ رے، اپنے قبر میں جانے کو، قبرستان جانے کو ڈر لگتا پہلا، اور انہیں گھر میں قبر کھود کو رکھے جاتے. اور جب کبھی ان کو گناہوں کا تقاضا ہوتا تو قبر میں جا کر لیٹ جاتے تھے، اور یوں غور کرتے تھے کہ اب تو مرا ہوا ہے اور فرشتے آ کر تجھے سوال کر رہے ہیں تو وہاں کیا جواب دینے والا. یہ علاج کرتے تھے اپنے نفس کا، وہاں جا کر سوتے. اسی چیز کو آگے اس میں آ رہا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے مکان میں ایک سرنگ ڈال کر، سرنگ یعنی وہی سرنگ کھود کر رکھ، اور جب کبھی تجھے گناہوں کا تقاضا پیدا ہو جائے تو اس کے اندر جا. تو یاد رکھ، کہتے ہیں آگے ملفوظات میں ہے، آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تو دیندار گناہ کرتے وقت میں دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے اور مجھ سے شرماتا نہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مجھ سے شرماتا نہیں. گناہ کرنے کے لیے تو اپنے دروازوں کو بند کرتا ہے، کھڑکیوں کو بند کرتا ہے، پردے ڈالتا ہے، اور تنہائی میں ہو کر موبائل میں گندی سب چیزیں اور گندی فلمیں اور گندے گناہ کا کام کرتا رہتا ہے. تو تیرے طرف جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں ان سے تو اتنا شرماتا ہے، اور میں تیرے ساتھ 24 گھنٹے ہوں، تو مجھ سے شرماتا نہیں. اللہ بولتے ہیں اے ابن آدم تم مجھ سے شرماتا نہیں، میں تو 24 گھنٹے تیرے ساتھ میں ہوں، لیکن تم مجھ سے شرماتا نہیں. تجھے اللہ دیکھ نہیں کیا تیرا عمل ہے، کیا اللہ کے پاس تو منہ لے کے جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کل فائل کھولیں گے، اللہ ہماری حفاظت. اس لیے تنہائی میں رو، اپنے اللہ کے پاس مناؤ، رو، گڑ گڑاؤ، یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، کل قیامت سب کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرنا. رو اللہ کے پاس. تو پہلے کے لوگ اس طرح اہتمام کرتے تھے گناہوں سے بچنے کے بارے میں. اپن کیا اہتمام کرتے ہیں؟ عورتوں، ہارون رشید کی عورت کا کیا ہوگا؟ ایک غیر محرم کی نظر ان کی بال پر پڑی، چہرے پر بھی نہیں، بال پر پڑی، تو ان کو اس کی غیرت گوارا نہیں کری، اس بال کو انہوں نے کاٹ ڈالا کینچی سے، کہ غیر محرم کی نظر میرے بالوں پر کیسا گری. اس کے بال بھی اپنے سر پر رکھنا گوارا نہیں کیا، کاٹ ڈالا بالوں کو. تو بال میں کیسے اپنے سر پر رکھوں کہ جس کی ہمارا عورتوں کا کیا ہے، کیا ہونا سو کرتے، کہاں جاتے ہیں وہاں جا، کیا کرتے ہیں نہ اس کو شوہر کی قدر، نہ عورت کی، مرد کو نہ عورت کی قدر، کوئی چیز نہیں. نہیں ہمارے کیا معاشرہ اپنا عجب و حیث ہے، کچھ پڑی نہیں اپنے. کیسے باتیں ہمارے ہیں، کیسے اللہ والے لوگوں نے ہماری تربیت کی ہے. یہ کتابوں میں سب لکھے سو، میں آگے بڑھو. 130 ملفوظات ہیں اسی میں بتایا ہے. تنہائی میں تم مجھ سے شرماتا نہیں، تو اپنے طرف دیکھنے والے لوگوں کو تو پردہ کیا، اور مجھ سے شرم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم تو سوچ کیا کر رہا ہے تو. زمین نے، یعنی اس زمین نے تیرے جیسے لوگوں کو بہت موٹا کیا، موٹا ترو تازہ کیا، اور کچھ دنوں بعد وہ نگل گئی. سب کو اپنے اندر لی کہ نہیں لی؟ کیسے کیسے پہلوان آتے، کیسے کیسے لوگ تھے. تیرے جیسے لوگوں کو انہوں نے موٹا کیا اس زمین نے، اور اپنے اندر لے لیا ہے. تو بھی ایک دن جانے والا ہے، وہاں کی تیاری کر. کیا کرنے والا ہے لے کر؟ کئی سارے ایسے لوگ تھے وہاں. حال میں ابھی ایک بزرگ کو آ کے پیش آیا کہ بھائی کروڑ پتی کی جائیداد تھی، نہ خود کھایا، نہ دوسروں کو کھلایا، نہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں، نہ اللہ کچھ نہیں کیا. اور جب مرنے کا پوچھا اس نے گھر میں جا کر کہ وہ میرے دوست نے مجھے کھجورا لا کو دیا تھا، کیا کرے تمہیں؟ تو نے بولا کہ وہ ہمیں سب کھائے، ہمیں جوڑوں بھائی کھائے. ارے باپ رے، ایک دوست نے میرے لیے جو چیز لا کر دی اس کو آپ نے سنبھال کر نہیں رکھ سکے، تو میرے مرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ ساری جائیداد میں اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا سب، آپ کو ایک پائی نہیں دوں گا. بولے میرے دوست نے لائی سو چیز میرے لیے رکھی نہیں تمہیں، تو میرے مرنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے نکلنے. سمجھ میں آیا ہے؟ ہمارا حال ایسا ہے بھائی. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہی اصل چیز ہے. اب میں پہلے میں بتایا ہوں کہ ہم جو ہے نا کس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں؟ اپنے مال کی، کیا وارث کے مال کی؟ کس کے مال کی حفاظت کرتے بیٹھے ہیں؟ جیسے بولتے ہیں نا اپنی زبان، ناگوبا بن کو بیٹھے کہتے ہیں نا، وہ مال پر نہ خود کھاتا ہے، نہ دوسرے کو کھلا رہا ہے، نہ دیتا ہے، نہ کچھ. بس اپنے پاس رہنا چاہیے، بس کس کو دینے کا نہیں ہے. نہیں ہے
ایسے ہی خود بھی کھاتا نہیں، دوسرے کو کھانے دیتا نہیں ہے، کیسا بات بیٹھا ہوا ہے. اب یہ سنبھالتے سنبھالتے بوڑھا ہو گیا، مر گیا، اور کس کا مال ہے؟ وارث کی مال کی حفاظت کرتے بیٹھا ہوا ہے تو. اگر تیرے مال ہوتا تو تو خرچ کر کے آگے بیچ دیتا. ان کا تو کا سوچتے بیٹھے، تیرے باپ نے سوچے نہیں تو کا سوچتے بیٹھے. اللہ اس کے رازق اور کون ہے؟ اللہ ہے. تو تم اور ہم کس کے بارے میں سوچتے بیٹھتے ہیں؟ بچے کیا کھائیں گے، کیا سب اس میں گئے سب اپنی زندگی. اب دیکھو نا، اب کائے کے لیے محنت کر رہا ہے آدمی. اور آج کی اولاد سے بھی ماں باپ بیزار گئے سائز، کیونکہ ویسے اولاد نافرمان بن گئی کہ وہ آج اولاد ان کو دیکھیں کیا دیکھتے ہیں، جورو آئے گا تو انہیں اس کا ہوتا ہے، انہیں اس کا ہوتا ہے، اپنے کو پوچھتا نہیں ہے. یہ حال بن جاتا ہے پھر اپنا. اگر ہم نے دل کی اصلاح کی ہوں گی، کل میں نے مجلس میں بتایا، وہاں اب 3 دن سے لگاتار مجلس چل رہا ہے الحمدللہ. جمعہ میں وہاں محمدیہ مسجد میں تھا اور اچل گنج میں تھا کل. تو میں نے کہا دیکھو، بڑھاپے کی عمر ابھی کی عمر ہے، اور جنہوں نے اصلاح کی ہے ان کی زندگی اور جنہوں نے اصلاح نہیں کی ہے اس کی زندگی کا توازن کرو، مقابلہ کرو. جو لوگوں نے اپنے دل کی اصلاح کی ہے ان کی عمر جتنی بھی بڑھتی ہے ان کی عظمت بڑھتی ہے. جتنے اللہ والے لوگ ہیں اپنے دلوں کی اصلاح کی ہے ان کی عظمت بڑھتی ہے. اب جیسے ہمیں سمجھو کہ بھائی مثال کر مولانا سجاد صاحب آئے یا مولانا ارشد مدنی آئے، بڑے بڑے اللہ والے لوگ آئیں گے تو آپ ان کو کیا کریں گے؟ دیکھنے کو ترستے ہیں، چومیں گے، مصافحہ کریں گے، کو ملیں گے. ایسا جو بھی اللہ والے آپ کے نزدیک جو بھی ہوں گے، عمر رسید آئے تو اپن ان کو دیکھنے کو تڑپتے گے نہیں تڑپتے ہیں. ان کے حالانکہ 90 سال کے 80 سال کے انہیں بستر پر چاہیے، لیکن انہیں ہم دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور ایک آدمی عام آدمی ہے، 80 سال کی عمر ہے، کون اس کا گھر کا آدمی اسے پوچھنے تیار نہیں ہے، بستر پر پڑا ہے. پوترا کو نواشا کو بولا ہاں آتو کہنا بھاگ کو جاتا، کون آتا نہیں. کیوں؟ یہ ہماری نفس کی اصلاح انہوں نے کی نہیں. ہم انسان نہیں بنے کہ بھائی غصہ، ضد بندی، چڑچڑاپن، مزاج میں سختی، ایسی چیزیں کون آتا نہیں پھر نزدیک. اگر اصلاح کی ہوتی، اللہ کو اپنے دل میں بٹھایا ہوتا تو ہر ایک اپنے پرائے سب لوگ اس کی عزت کرتے کہ نہیں کرتے. اللہ والوں کا توازن سمجھ آیا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں ہم کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. اور ان کی دیکھو انہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہے، اپنے جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، اناد سے، بدنگاہی سے، سارے جتنے بھی گندی چیزیں ان سے اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کیا. تو سب کے نزدیک ان کی قدر و عظمت ہے. کیسا عزت کرتے ہیں، کیسا احترام کرتے ہیں، جھیلتے ان کو اپنے ہاتھوں میں، کرتے ہی نہیں کرتے. اور جو آدمی ایسا نہیں رہتا ہے، اس کی عمر بستر پر جا رہی ہوتی ہے تو کون دیکھنے کو آتا ہے، بابا ہاں ٹھیک ہے، ہاں بستر پر پڑے، ایسا ہے پھر کیا دوا میں، ہاں دوا چل رہا ہے. اتنا اہمیت کچھ نہیں رہتے. اگر اصلاح نہیں کرے چنگے تو ہماری یہی حالت بن جاتی ہے. میرے ہمارے لیے ہمیں کہ توبہ کرو، اللہ کے پاس مانگو، گڑ گڑاؤ، رو. یہی موقع ہے میرے بھائی، روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ کے پاس رو، گڑ گڑاؤ. کون پرسان حال نہیں ہے ہمارا، وقتی طور پر ہے سب. یہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ میں کوئی اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ایک ہمدردانہ اور ایک خیر خانہ آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. کوئی میری تمہاری دشمنی نہیں ہے، کوئی میرا لینا دینا تمہارے ساتھ کچھ نہیں، الحمدللہ. تو ہمیں سب اللہ کے پاس رونا، گڑ گڑانا، صلاۃ توبہ پڑھنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بیکار ہیں، آخر ہم سب تیرے بندے بندیاں ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما. ہم سب کے چھوٹے اور بڑے، ظاہر میں کیے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائیوں میں بہت گناہ کیے. اللہ تو جانتا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہی ہے. اللہ تیری رحمت اور تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں سب کے سامنے سے پردہ کیا ہوا ہے. اللہ تو نے ہمیں چھپایا ہوا ہے. ہم ظاہر میں کچھ ہیں، باطن میں گندے ہیں. اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، پکڑ نہ فرما. اللہ تیری پکڑ سخت ہے، تو نے خود قرآن میں کہا ہے ان بطش ربک لشدید.
یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، بخش دے، تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، سنت پر چلا، سنت پر زندہ رکھ، سنت پر خاتمہ فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہم سبوں کی دلوں کے اندر اتفاق اتحاد پیدا فرما، محبت پیدا فرما، ہم سبوں کے دلوں سے اللہ دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، اللہ میں پن، بدلہ، غصہ، اس سارے چیزوں سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، دلوں کو پاک صاف فرما، دلوں کے اندر اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو تو قبول فرما، اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر ہو جائے اللہ ہمیں توبہ کرنے کو واپس توفیق عطا فرما، توبہ کرتے ہیں اللہ تیرے فضل سے، تیرے توفیق سے ہم توبہ کریں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ آپ اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں وہی کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔